لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. کیونکہ ایک جانب پہلے عشرے کی وہ راتیں شروع ہو چکی ہیں جنہیں ہم اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ غم کی بڑی راتیں، اور دوسری طرف میری انفارمیشن کے مطابق کل سے بچوں کے اسکول بھی شروع ہو رہے ہیں. تو اب مجھے جو ٹائم فریم یا ٹائم لیمٹ ہے اس کے اندر بات پوری کر دینا. تو آج میں نے آیت کو بھی مختصر کر دیا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اور ڈائریکٹ بات کو کل کے ٹاپک سے آگے بڑھاتا ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے دوسری مجلس سے بار بار یہ ریپیٹ کیا کہ اس سال ابھی ہماری مجالس دو بالکل الگ اور پیرلل قسم کے سبجیکٹ پہ چل رہی ہیں، لیکن یہ دونوں آگے جا کر قرآن کریم کی آیت نمبر 154 سورہ انعام میں آخری پوائنٹ پہ جا کے مل جائیں گی. جیسا کہ میں نے مرجعیت کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی، تو اس میں نہج البلاغہ میں اپنے مولا کے ایک فرمان کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. الناس آداء ما جہلوا، لوگوں کو جس چیز کی ڈیٹیل پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں ان کے پاس نالج نہ ہو، وہ اس لیک آف نالج کی وجہ سے اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں. بلکہ میری پہلے ٹاپک کی مجالس، دیکھیں 3 ٹاپک میرے ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ٹاپک رہے. ایک زمانے کے امام کا تذکرہ، ایک موت اور قبر کا تذکرہ، اور تیسرا ہسٹری آف آور علماء. یہ ایسا نہیں ہے کہ خاص اس برمنگم کے عشرے میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں. ارلی 70s سے جو میری مجالس آپ کو ملیں گی، مرجعیت، اجتہاد، حوزہ، فتویٰ دینے کا طریقہ، مجتہد کی اپنی لمیٹیشن، ہماری ہسٹری کے بڑے بڑے علماء اور مراجع کے حالات. آپ حضرات کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ اردو اگر سمجھ بھی لیتے تو پڑھ نہیں سکتے، اور آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ نہ انگلش بول سکتے ہیں نہ انگلش لکھ سکتے ہیں. تو یہ پرابلم میرا ہے کہ آپ کا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے آفٹر فرسٹ عشرہ. لیکن یہی جو علماء کے حالات ہیں اردو میں اس وقت اس ٹائم پہ جو سب سے ڈیٹیل بک ہے، تقریباً 800 پیجز کی اور بہت بڑے سائز کی، جو بڑے سائز کا قرآن ہوتا، وہ میری ہی لکھی ہوئی. تو
تو یہ کوئی میرے لیے نیا ٹاپک نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ مولانا نے کسی خاص وجہ سے اس سال برمنگھم میں اس ٹاپک پہ مجلسیں پڑھی. ساری زندگی یہ میرا ٹاپک رہا. اور بہت ساری باتیں لینگویج کے بیریئر کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں. میں کریڈٹ دیتا ہوں بچوں کو جو مجلس کے اندر آگے کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ یہ اردو مجلس، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ ثواب کے لیے آگے بیٹھ رہے، غم میں شرکت کے لیے آگے بیٹھ رہے، یا جو ان کے بڑے ہیں جو ان کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہوتا، اور پہلے تو اتنا احساس نہیں تھا. لیکن چند سال پہلے ہمارے یہاں آسٹریلیا میں باقی تمام دنیا کی طرح سے آج کل یہ چائنیز لوگ جو ہیں بہت زیادہ پھیل گئے. آپ کینیڈا جائیے، آپ امریکہ جائیے، آپ آسٹریلیا آئیے، تو ایک مرتبہ گورنمنٹ کے کسی فنکشن میں آدھے گھنٹے میں ایسی جگہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو چائنیز میں گفتگو کر رہے، ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوائے چوں چوں چاچا کے. تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے بچوں کا یا ہمارے ینگسٹر کا یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا. پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یا کے ثواب کے لیے مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں. وہ تو خالی 25 منٹ کی چائنیز کی تقریر تھی، یہاں تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے روزانہ آپ کا لیا، لیکن آج سے نہیں. تو ان بچوں کا خیال کرتے ہوئے کافی باتوں کو میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس کو سمپل لینگویج میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو میرا یہ تھرڈ ٹاپک ہے، ہسٹری آف آور علماء، اس میں اکثر میں وہ اپنے پہلے والے ٹاپک کی ایک حدیث پڑھا کرتا ہوں، زمانے کے امام کے حالات والی، جس میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا بھی سب سے بڑا دشمن، کربلا کا واقعہ، پہلے عشرے کی وہ ڈیٹس جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ غم کی بڑی راتیں، جب ہر آدمی کا دل خود بخود رونے کو چاہتا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس وہ چینلز ہوں کہ جس میں اس وقت کربلا دکھائی جا رہی ہوگی لائیو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہاں کا ایٹماسفیئر کیا، آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھی روتا ہے وہ مناظر، وہ سین دیکھ کر. غم کی یہ راتیں، اور جب غم کی یہ راتیں آتی ہیں تو قرض کرنے کو دل چاہتا ہے ان دشمنان اہل بیت کو. نو ڈاؤٹ آج کل ایک نئی ریسرچ یہ آئی ہے کہ زیارت عاشورہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، چنانچہ اس کو نہ پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو ایٹ لیسٹ لعنت والا پورشن اس میں سے نکال دو. بار بار یہ قرض کرنے اور لعنت بھیجنے کو دل چاہتا. اور اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان سم سرٹن کیسز نام لے کے بھی لعنت، ایک ایک کر کے جو نام لیے جائیں گے عاشورے کے دن. مگر جب مولا سے یہ پوچھا گیا کہ جتنے دشمن علی کے زمانے ہی میں اتنے سارے دشمن تھے، اور اس کے بعد کربلا میں تو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی چین بنی ہوئی ہے ان دشمنان اہل بیت کی. شمر ہے، عمر سعد ہے، خولی ہے، ابن نمیر ہے، ہرملا ہے، کس کس کے نام لیے جائیں. تو مولا ان میں سب سے بڑا آپ کا دشمن کون ہے؟ مولا نے فرمایا لوگوں کا اگنورنس یا لیک آف نالج. کہا یہ جو دشمن یزید ابن زیاد ہیں یہ اتنے بڑے نہیں ہیں. بڑا دشمن ہے کہ عام مسلمان اہل بیت کے اسٹیٹس کو بھول گئے تھے، انہیں یہ نالج نہیں دی گئی کہ اہل بیت کیا. جہالت کی وجہ سے وہ اہل بیت کے اگینسٹ ہوئے. اگر وہ لوگ ویل انفارمڈ ہوتے تو یزید کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ کربلا میں اتنا ظلم کرتا. اور یہاں پہ اکثر میں اپنی بات کو دلیل کے ساتھ، پروف ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل ہونا چاہیے نا. زیارت اربعین کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں، بلکہ مولا سے بھی نہیں کہتے، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے یہ ساری قربانی کربلا میں دی. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے، اگنورنس سے، لیک آف نالج والی کیفیت سے نکالا جائے. یہ والی جہالت جو لوگوں کو امام معصوم کے اگینسٹ کر دیتی، جب ہماری قوم میں آتی تو ہم امام معصوم کے اگینسٹ تو نہیں جاتے، اگرچہ آج کل بھی تھوڑا تھوڑا کچھ ایسی ریسرچ ہو رہی ہماری اپنی قوم کے اندر، جہاں کوئی زمانے کے امام کو انکار کر رہا،
کوئی معصومین کے معصوم ہونے یا انفیبل ہونے پہ اعتراض کر رہا، کوئی امام کی پیورٹی پہ اعتراض کر رہا، کوئی امام کے اسٹیٹس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ بھی کہہ رہا، کوئی عزاداری کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا، وہی لیک آف نالج، یہ معرفت ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے، امام معصوم کا اسٹیٹس کیا ہے اور عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن ابھی یہ سلسلہ معصومین کی حد تک اتنا زیادہ نہیں، ابھی مین ٹارگٹ اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نے بنایا ہے نائب امام کو، تو اس میں ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کم سے کم مومنین کو یہ بتا تو دیں کہ یہ پورا انسٹیٹیوشن چلتا کیسے۔ پھر بھی اگر کوئی دشمنی رکھے تو وہ جو قرآن کی آیت کہ اب حجت تمام ہونے کے بعد جو دشمنی رکھے اس کا مسئلہ الگ، اس وقت میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آیت بھی میں نے تلاوت نہیں کی، لیکن اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کے کسی بھی مرجع کو یہ نہ رائٹ ہے، نہ اس کی یہ اتھارٹی ہے، نہ اس کی یہ پاور کہ کسی مسئلے میں کوئی نیا فتویٰ دے سکے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا آج کل، اور یہ بات بہت ہو رہی ہے کہ ذرا ویٹ کرو، جو چیزیں آج حرام ہیں وہ کل جو ہے نیکسٹ جنریشن میں حلال ہو جائیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمارے باپ کے زمانے میں حرام تھی، آج ہمارے زمانے میں حلال ہو گئی۔ اور پھر لوگ اس کی ایگزامپل بھی لاتے ہیں کہ بھائی یہ مجتہدین اور مراجع کی بات چھوڑو، ہر 20-25 سال کے بعد، کوارٹر آف اے سینچری کے بعد یہ حرام کو حلال کر دیتے، پہلے اتنا زور دیتے کہ یہ حرام ہے، پھر کہتے یہ حلال ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی مجتہد بھی اگر کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دیتا، انلیس یہ کہ چیز بالکل نئی ہے، اس سے پہلے وہ تھی ہی نہیں، جسٹ لائک کلوننگ کا مسئلہ، آؤٹر گیلیکسی میں جب ہم چلے جائیں گے وہاں نماز روزے کا مسئلہ، لیکن جو چیز آلریڈی اسلام میں ہے اس میں کوئی مرجع چاہے اس کی نالج کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ خوئی جیسے عظیم مرجع، وہ بھی فتویٰ نہیں دے سکتے، کوئی نیا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ہر مرجع جب کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے جو اس کے ٹائم پیریڈ کے مومنین کے لیے نیا ہوتا، تو پہلے اسے پروف کرنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہسٹری میں کس کس عالم نے یہ فتویٰ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک چیز پہلے حرام تھی تو آج مرجع نے حلال کی، اگر آج وہ حلال کر رہا ہے تو اس کو پروف کرنا ہوگا کہ I am not the first one، اس سے پہلے اتنے مجتہدین اس کو حلال کہہ چکے تھے۔ بہت ہی شارٹ میں ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 30 سال پہلے شیعہ قوم کے لیے سب سے بڑا کنٹروورسی کا مسئلہ کیا تھا؟ کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں تھا، حوضے کے اندر بھی سب سے زیادہ ڈسکشن تھا، جس کی وجہ سے ایک لابی بنی تھی، اینٹی خوئی لابی، اور وہ تھی آغا خوئی کا چاند کا مسئلہ۔ اس سے پہلے جو فتویٰ آغا خوئی کا ہے، شیعہ تاریخ کے اندر یہ فتویٰ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آغا خوئی جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی کسی معمولی عالم کا نام نہیں ہے، خود آغا سیستانی کہتے ہیں کہ 100 سال میں اتنا بڑا مرجع یا فقیہ پیدا نہیں ہو سکتا، پورے حوزہ علمیہ پہ ان کا ڈومیننس تھا، حتیٰ جس زمانے میں تقلید آغا حکیم جیسے مرجع کی ہو رہی، اللہ اللہ کتنا مقدس مرجع، اس وقت بھی حوزے کا کنٹرول آغا خوئی کے ہاتھ میں تھا، یعنی ان کی نالج کی وجہ سے۔ لیکن چاند کا مسئلہ جب دیا تو عام آدمی جیسے کوئی بم کسی نے پھوڑ دیا ہو، ایک ہنگامہ ہو گیا کہ آج تک یہ فتویٰ ہم نے نہیں سنا، آج الٹا ہو گیا ہے مسئلہ۔ آغا سیستانی کا فتویٰ لوگوں کو نیا لگتا، جبکہ آغا سیستانی کا سیم وہی فتویٰ ہے جو امام خمینی کا فتویٰ۔ آغا سیستانی پر اس فتوے کی وجہ سے کوئی کرٹیسائز کرے تو گویا وہ امام خمینی پہ کرٹیسائز کر رہا، لیکن یہ بات اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر آپ کے اتنے قیمتی ٹائم کو زیادہ کنزیوم کریں، بہت ہی شارٹ۔ تو آغا خوئی کو فتویٰ دینے سے پہلے، فتوے سے پہلے پروف کرنا پڑا کہ مجھ سے پہلے شیعہ علماء میں سے کس کس نے یہ فتویٰ دیا۔ آغا محسن حکیم نے جب کرسچن کی طہارت کی بات کی تو آغا حکیم جیسا مرجع ایک جملہ کہتے تھے، عراق کی حکومتیں ہل کے رہ جاتی تھی، بڑے ظالم حکمرانوں کا زمانہ دیکھا،
لیکن پہلے پروف کرنا پڑا کہ آئی ایم ناٹ دا فرسٹ ون جو کرسچن کو پاک قرار دے رہا. ایک لسٹ دینا پڑی کہ مجھ سے پہلے کن علماء نے یہ بات کہی. حضرت امام خمینی کا اسلامک گورنمنٹ یا ولایت فقیہ کا عظیم مسئلہ دیکھیے، وہ تو لیکچر ان کے پرنٹڈ موجود ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی. پہلے پروف کرنا پڑا کیا امام خمینی آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث کے اندر بھی ہے، لاجیکل بات بھی ہے، لیکن آپ سے پہلے کسی اور مرجع نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی. اور میں بہت احتیاط کے ساتھ، ٹائم بھی کم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کے سامنے مجتہد کا طریقہ آ جائے، پھر اگر آپ کو اس کے اگینسٹ جانا ہے تو آپ کی مرضی. بہت احتیاط سے، ٹائم کم ہے، میرے جملے کو سنیے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو غلط فہمی میں نہ چلے جائیے گا. اگر ایک چیز قرآن اور حدیث میں بھی نظر آ رہی ہے، لاجیکل بھی ہے، کامن سینس کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا تو مرجع فتویٰ نہیں دے سکتا. جو ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو تمہاری عقل میں آئے وہی قبول کرو، مرجع کو بھی اختیار نہیں. تو آغا خوئی کو بھی یہی ثابت کرنا پڑا کہ قرآن حدیث میں تو ہے ہی چاند کے بارے میں جو میرا فتویٰ ہے وہ، لیکن اس سے پہلے کس نے کہا؟ کرسچن کے بارے میں کس نے کہا؟ آغا حکیم حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ. امام خمینی کو پہلے ایک لسٹ دینا پڑی کہ مجھ سے پہلے اور کس کس مرجع نے اس کو جائز قرار دیا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ گزرتا ہے، کوارٹر آف سینچری کے بعد نیا مرجع آتا ہے تو پرانے حرام کو حلال کر دیتا. ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ہماری فقہ میں نہیں ہوتا. چنانچہ جتنی ایگزامپل آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے چیس کے مسئلے میں آغا خامنائی اور آغا خمینی کا فتویٰ، پہلے بتانا پڑا کہ کیا اس سے پہلے کسی شیعہ مرجع نے یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کا مرجع سے کوئی ڈائریکٹ قسم کا کمیونیکیشن نہیں ہے، گیپس آ جاتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر 25 سال کے بعد مسئلہ بدل جاتا ہے. آج اگر آغا سیستانی جدہ شہر سے حج اور عمرے کا احرام پہننے کی پرمیشن دیتے ہیں، جو اکارڈنگ ٹو آغا خامنائی غلط، جو اکارڈنگ ٹو آغا خوئی غلط، جو اکارڈنگ ٹو آغا خمینی غلط. آپ کا عمرہ گیا اگر آپ نے جدہ سے احرام پہنا، آپ کا حج باطل ہو گیا اگر آپ نے جدہ سے احرام پہنا. تو آغا سیستانی نے یہ نہیں کہا کہ میں مرجع ہوں تو میری بات مانو، یا قرآن حدیث میں کیا چیز ہے. کہا نہیں، پہلے مجھ سے پہلے کون کون مرجع ایسا فتویٰ دے چکا. تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا، کوئی چیز مرجع جو ہے نئی چیز نہیں بنا سکتا ہے، اس کو پہلے ثابت کرنا ہے. اور میں ایک دو ایگزامپل اس کی دے دوں. مثلا شیعہ فقہ میں ایک فتویٰ آلریڈی ایکزسٹ کر رہا ہے، گرچہ صرف 5% علماء کا، کہ جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، روزہ آپ کھول سکتے ہیں. اب اگر کوئی مرجع بعد میں یہ بات کہے گا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ 10 سال پہلے ون آف دا مراجع آغا روحانی ہوا کرتے تھے، ان کا یہ فتویٰ ہمارے زمانے میں بھی رہ چکا. یا اگر حضرت امام خمینی کا یہ فتویٰ ہے کہ بڑے شہر کے اندر نماز اور روزہ قصر ہے، تو اس سے پہلے یہ فتویٰ رہ چکا. نیا کوئی فتویٰ کوئی مرجع نہیں دے سکتا. یہ کہنا غلط ہے کہ تھوڑا ویٹ کرو، جو آج حرام ہے کل حلال ہونے والا. مثالیں لوگوں کو دو ہی یاد ہوتی ہے کہ دیکھیے، پہلے آغا خانیوں کو نجس کہا جاتا تھا، آج پاک کہا جا رہا. اور پہلے پرفیوم لگا کے نماز پڑھنے کو باطل سمجھتے تھے، آج کہتے ہیں پرفیوم کی اجازت. معلوم ہی نہیں ہمیں کہ پہلے فتویٰ کیا تھا اور آج فتویٰ کیا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اور پھر ایک بات میں آخر میں کہہ دوں، کیونکہ جو میرا اصل ٹاپک اس وقت پہنچا، قرآن کی آیت کی 10 میں سے تیسری بات پہ آج ہم پہنچے ہیں، اولاد کی تربیت. اس کے اندر جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے تربیت اولاد کا، بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر، وہ ہے کہ اولاد کو آپ رزق حلال پرووائڈ کریں گے اور طاہر یعنی پاک، پاکیزہ اور پیور چیز اس کو کھلائیں گے. اب اس کے اندر
حرام گوشت اگر آتا ہے اور اولاد کو آپ دے رہے تو تربیت اولاد بالکل بیکار ہے. نہیں، پھر بھی اپنی کوشش کرنا ہے، لیکن خود آپ کے لیے پرابلم بڑھ جائے گا کہ پہلے آپ اسے بیمار کر رہے ہیں، اس کے بدن میں ایڈز کے وائرس کو انٹر کر رہے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر جو ہے لاسٹ مومنٹ تک کوشش کرتا ہے، وہ پیرنٹس پہ واجب کہ لاسٹ مومنٹ تک اولاد کی تربیت کی کوشش کرے، لیکن خود اپنا پرابلم آپ بڑھا دیتے ہیں اگر رزق حرام اور حلال کا فرق نہ کیے. بہت مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے نا. اس دفعہ میں 2-3 حدیثیں بہت مشہور اس لیے سنا رہا ہوں کہ پھر مجھے پوری اسٹوری ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور کم ٹائم میں بات ہو جائے گی. رسول اللہ مدینہ کے ایک بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ بچے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، لیکن یعنی جو صحیح قسم کا کھیل. ابھی برادر حیدر خدا کوئی چیکنگ ویکنگ کیا کہہ رہے تھے کہ بچے گاڑی کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد گاڑی آتی ہے تو نکل کے آتے ہیں. انگریزی تو میری جیسی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تو نہیں سمجھ پایا. گیم کھیل رہے ہیں لیکن جائز گیم. پیغمبر نے دیکھا پیغمبر بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب بچے پیغمبر کو نظر آتے ہیں پیغمبر اپنا راستہ یا روٹ چینج کر لیتے ہیں. شاید امریکن انگلش میں راؤٹ کہا جاتا ہے، اپنا راؤٹ چینج کر لیتے ہیں اور بچوں کے پاس آتے ہیں. اس کے اندر ایک تو پیغمبر رحمت للعالمین ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن یہ میسج بھی ہے کہ بچوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. کل یہی بڑے ہو کے تمہاری کمیونٹی کو سنبھالیں. اگر آج یہ غلط ہو گئے تو کل تمہاری پوری کمیونٹی جو ہے نا وہ غلط لائن پہ چلی جائے گی. تو پیغمبر بچوں کو بہت اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں. بچوں کو بھی معلوم کہ رسول اللہ کا اسٹیٹس کیا ہے، سارا مدینہ جانتا. ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بڑا بھائی، ہماری بڑی بہن رسول کے نام پہ اپنا گلا کٹانے کو تیار. تو جب بچے دیکھتے کہ رسول ہمارے پاس آ کے ہمیں ایک اسپیشل اٹینشن دیتے، وہ بھی بڑے خوش ہوتے. مگر سارے بچے رسول کے پاس آ گئے، ایک بچہ نہیں آیا. پیغمبر خود اس کی جانب گئے تو وہ فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہوا، مغلظات بکتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا، پیغمبر کو کرس کرتا ہوا، ابیوز کرتا ہوا وہاں سے بھاگا. اب یہ مکہ تو ہے نہیں کہ ابو جہل ابو لہب جو دل چاہے کرے اور مسلمان بیچارے ویک خاموش رہے. یہ مدینہ، یہاں پہ مسلمان ڈومیننس میں. ایک مسلمان بچہ اصحاب رسول کے پریزنس میں پیغمبر کی انسلٹ کرے، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ چنانچہ لوگ اس کو، بچے کو پنش کرنے کے لیے دوڑے. پیغمبر نے کہا رک جاؤ، اس بچے سے کچھ نہ کہو. فالٹ یا مسٹیک یا غلطی اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی ہے. لوگوں نے سنا، لوگوں کو یقین نہیں آیا. وائی؟ کیونکہ لوگ اس کے باپ کو پہچانتے تھے. وہ پیغمبر سے بہت محبت کرتا، وہ پیغمبر کے نام پہ اپنی جان دے دے. پیغمبر نے کہا اگر یہ بچہ مجھے گالی دے رہا تو اس کا فالٹ نہیں ہے، اس کے باپ کا فالٹ. اب باپ ایسا کہ رسول کے نام پہ جان دے دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں پتا، لیکن ہماری عقل یا کامن سینس یہ بات قبول نہیں کرتی. کہا چلو میرے ساتھ. اس کے گھر لے کے گئے. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ کا رسول میرے گھر پہ آیا. ایک بار جیسے کسی کا ایک جیک پاٹ نکل آئے، جس کے جیسے کسی کی 2-4 ملین پاؤنڈ کی لاٹری کھل جائے. وہ حرام ہے، میری ورڈنگ سے آپ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو. بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. یا رسول اللہ، آج میرا اتنا ہائی سٹیٹس کہ آپ میرے پاس آئے. لیکن ایک دم اسے فیل ہوا سچویشن کچھ گڑبڑ ہے، لوگ بہت ہی سیریس ہیں، میں تو اتنا زیادہ وارم ویلکم کر رہا ہوں، کوئی ریئیکشن ہی نہیں. کسی سے کہا کیا بات؟ کہا تمہارے بچے نے آج مدینے کے بازار میں رسول اللہ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی. یہ سننا تھا. باپ کو اتنا غصہ آیا کہ دوڑ کے گھر میں گیا، تلوار نکال کے لایا. کہاں ہے میرا بیٹا؟ ایسے بیٹے کا گلا میں کاٹ دوں گا جو رسول کی توہین کرتا. اب تو جو اصحاب رسول سے اور زیادہ وہ پیغمبر کو دیکھنے لگے. یا رسول اللہ، یہ آپ سے اتنی محبت کر رہا، یہ اس کا بیٹا بڑی منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد ہوا، ایک ہی اس کا بیٹا ہے.
ایک ہی اولاد ہے, بڑی محبت ہے, لیکن آپ کی وجہ سے اسے قتل کر رہا. پیغمبر نے روکا, کہا کہ اس کی طرف مت جاؤ, فالٹ تمہارا. اب چونکا, کیا یا رسول اللہ میرا کیا فالٹ؟ میں نے اپنے بچے کو پہلے دن سے رسول کی محبت سکھائی ہے. کہا یہ بات چھوڑو کہ تم نے ٹیچ کیا کیا, یہ بتاؤ تمہاری پریکٹس کیا تھی. زبان سے کہنا بیکار ہوتا ہے, تمہاری پریکٹس. تم اپنے بچے کو جو کھانا کھلاتے ہو, جو فوڈ پرووائڈ کرتے ہو, جو گھر میں لے کے آتے ہو, وہ کیا سارا مال حلال سے؟ بزنس مین تھا. ہر زمانے کا بزنس مین ایک ہی بات کہتا ہے کہ مولانا خالی حلال کے ساتھ تو بزنس نہیں چلتا, کچھ تو حرام کرنا پڑتا. ہر بزنس مین اس وقت سے لے کے آج تک کا. اور ایک اور ایکسکیوز ہر ایک کے بعد بنا ہوا, یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے مدینے کی مارکیٹ ہے تو بیسیکلی جوس کے ہاتھ میں. اگر ہم اس طرح شریعت کو فالو کرنے لگیں, حرام و حلال کا خیال کرنے لگے, تو ہم تو فیل ہو جائیں گے. کچھ تو کرنا پڑتا. پیغمبر نے کہا بس یاد رکھو, جس نے اپنے بیٹے کو حرام روزی کھلائی, اس نے اپنے بیٹے کو حرام کی اولاد بنا دی. اور حرام کی اولاد نہ کبھی رسول سے محبت کرتی ہے اور نہ کبھی امام سے. اب یہ رزق حلال اتنا امپورٹنٹ. وہ جو معصوم کی ایک حدیث ہے, کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم. دیکھو ہمارے شیعوں, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تمام انسانوں تک ہمارا میسج کنوے کرنا ہے. تمام انسان, الناس, پوری ہیومینٹی کو دعات, دائی کی جمع ہے, دعوت دینا ہے, انوائٹ کرنا ہے, ہمارا میسج کنوے کرنا. لیکن خبردار بغیر السنتکم, اپنی زبان کے ذریعے سے پریچنگ نہ کرنا. زبان بند ہو اور ساری دنیا کو اہل بیت کا میسج پہنچا دو. یہ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ, بلکہ امپاسبل. اللہ نے زبان بنائی اس کام کے لیے کہ اس کے ذریعے آدمی میسج کنوے کرتا ہے, پریچ کرتا ہے. امام نے کہا نہیں, تمہیں پریچ بھی کرنا ہے, میسج بھی کنوے کرنا ہے, زبان بھی نہیں کھولنا. مولا یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہا کہ اپنے ایکشن کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے. اتنا کرسٹل کلیئر تمہارا کیریکٹر کہ دنیا تمہیں دیکھے اور کہے کہ جتنا اتنا اچھا ایکشن ہے وہ ریلیجن کتنا اچھا ہوگا. مگر حالت یہ ہے کہ ہماری اولاد تک ہم سے امپریس نہیں ہوتی, کیونکہ زبان سے تو ہم اللہ رسول کی باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن جب ٹائم آتا ہے ایکشن کا, چلتے شیطان کے راستے پر. بچہ دیکھ رہا ہے, جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنا ہی اس کے دماغ میں بہترین اور بہت ہی ڈیلیکیٹ قسم کا ایک کیمرہ فٹ. ایک ایک منظر دیکھتا ہے, باپ کر کیا رہا ہے, ماں کر کیا رہی. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہہ کیا رہا. ویسے بہت اللہ رسول کی بات ہے, لیکن جہاں پاؤنڈ کی بات آ گئی, نہ اللہ یاد رہا نہ رسول یاد رہا. ویسے بہت ریلیجن کی باتیں, لیکن جہاں کمپرومائز کا وقت ہوا, کافروں سے بھی, نان مسلم سے بھی, شریعت کے اگینسٹ لوگوں سے بھی کمپرومائز کر لی. سب سے زیادہ اس کا ایفیکٹ اولاد پہ پڑتا. اور رزق حلال اور حرام اتنا امپورٹنٹ ہونے کے بعد اگر اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھا دیا گیا, کسی کوئی باندھا نہیں, تمام انسان, تمام ہیومینٹی برابر ہے, اس لیے کوئی نجاست کا مسئلہ نہیں. نیکسٹ اسٹیج یہ آنے والا کہ کرسچن کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال, اور تھرڈ اسٹیج آئے گا کہ ہر نان مسلم کے ہاتھ کا گوشت حلال. جہاں مرجے کا فتویٰ اور آپ اس کی تقلید میں ہو تو الگ بات, لیکن خود اپنی طرف سے یہ بات ہے, اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنی اہمیت دی. ایک بات یاد رکھیے گا, مومن اس سے اسلام ایک اسپیشل ڈیمانڈ کر رہا, اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ساری باڈی سملر ہے نان مسلم کے, لیکن الگ ہونی چاہیے. خاص طور پر اس وقت میں بات کر رہا ہوں آنکھ کی. پرفیکٹ آئی سائٹ کس کی ہوتی ہے؟ جسے امریکہ میں کہا جاتا ہے 6x6, باقی دنیا میں کہا جاتا ہے 20x20 کا. یہ پرفیکٹ آئی سائٹ. مومن سے کہا کہ نہیں, تمہاری آنکھ کے اندر ایک اسپیشل لینس ہونا چاہیے. جیسے ہماری عورتیں بہت زیادہ کانٹیکٹ لینس استعمال کیا کرتی, اور عجیب و غریب ہیں. تھوڑی دیر پہلے دیکھا تو ان کی آنکھ کالی تھی, پھر ان کی آنکھ براؤن ہو گئی, پھر ان کی آنکھ گرین ہو گئی, پھر ان کی آنکھ ریڈ ہو گئی, پھر ان کی آنکھ پنک ہو گئی. اتنی تیزی سے طوطا بھی اپنی آنکھ کا رنگ نہیں بدلتا.
آغا سیستانی فرماتے احتیاط واجب یہ کہ کلر کی کانٹیکٹ لینس کا استعمال حرام ہے نامحرم کے سامنے، کیونکہ نامحرم سے خالی عورت کو اپنی باڈی نہیں چھپانا ہے، اپنی زینت بھی چھپانا۔ خیر اب یہ ایک آدھ مسئلہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ الگ سے تو مسائل بتانے کا موقع نہیں ہے تقریر کے بیچ میں، مگر یہ والے کانٹیکٹ لینس کی بات امام نہیں کر رہے ہیں۔ بہت ساری آنکھوں کی بیماریاں کہ لینس چینج کیا جاتا ہے، ڈاکٹر یا سرجن اس کی بات نہیں کر رہے۔ مومن کی آنکھ میں ایک اسپیشل لینس ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہر آدمی کا جو اپنا ایک پروفیشن ہے نا، وہ اس کے اعتبار سے چیزوں کو فوکس کرتا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نارمل طریقے سے۔ اس مجمع میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو ٹوپی بناتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ فوکس اس کا ہوگا مولانا کی ٹوپی کیسی، کس سے بنوائی، اچھی نہیں، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی باربر اگر اس مجمع میں بیٹھا ہوگا تو میرے بال اور میری داڑھی کو دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس طرح سے کہ کس سے یہ اپنا یہ شیو کرواتے ہیں یا خط بنواتے ہیں، اچھا نہیں، یہ داڑھی اس انداز کی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا۔ اگر کوئی آپٹیشین اس مجمع میں بیٹھا، وہ مسلسل میرے گلاسز کو دیکھ رہا ہوگا کہ گلاس کہاں سے لیے مولانا نے، یہ صحیح نہیں لگ رہے، یہ ان کے فیس کے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا۔ اگر کوئی ٹیلر اس مجمع میں بیٹھا، وہ میری شیروانی کو دیکھ رہا ہوگا، کٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ فٹنگ اس کی صحیح نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو جوتے کا کام کرتا، تو ابھی تو نہیں، لیکن جب میں باہر نکلوں گا مولانا کی جوتے کو دیکھے گا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ایک فیزیو تھراپسٹ بیٹھے ہیں مجلس میں، انہوں نے چیک کر لیا کہ مولانا میں نے دیکھا کہ آپ کا رائٹ ہینڈ جو ہے نا وہ اتنا حرکت نہیں کرتا جتنا لیفٹ ہینڈ حرکت کرتا ہے، کوئی آپ کو پین ضرور ہوتا ہوگا ہاتھ ہلانے میں۔ آئیے میرے پاس دو چاچا، اس کی وجہ سے مجھے ایڈوانٹیجز بھی بہت سے مومنین کبھی ٹوپی دے جاتے ہیں، مولانا یہ ہمارا پروفیشن ہے، شکریہ۔ بہت سے مومنین گلاسز دے جاتے ہیں، آپ کا گلاس اچھا نہیں ہے، لے لیجئے۔ تو کبھی تو انٹینشنلی خراب چیز میں پہن کے آ جاتا ہوں۔ یہ مومنین کی محبت ہے۔ آج کی اس میٹلسٹک دنیا کے اندر کون کسی کو 1 پاؤنڈ دیتا؟ ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، لیکن بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنے پروفیشن کے اعتبار سے سامنے والی چیز کو دیکھتا تو ہے، لیکن مین فوکس اس کا ہوتا ہے جو اس کا اپنا پروفیشن ہے۔ لباس، جوتا، ٹوپی، داڑھی کا اسٹائل، گلاسز، یہ اگزامپل تو میں نے خالی بات سمجھانے کے لیے دی۔ تو یہ تو پروفیشن کے اعتبار سے مومن، ایمان کی وجہ سے مومن کی ذمہ داری ہے کہ کسی چیز کو بھی دیکھے، اس کا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ڈیپتھ میں جائے، دیکھے کہ اس کورنگ کے پیچھے کیا ہے۔ یعنی مولا کی وہ حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے عجب ہے، عجب ہے، عجب ہے، I am really surprised، مولا کہہ رہے اس آدمی پر جو بیماری کے ڈر سے کھانے پینے کو چیک کرتا۔ اس میں کتنی شوگر ہے، میں ڈائبیٹک پیشنٹ، یہ جو ہے آئل میں بنا ہے کہ گھی میں بنا ہے، میں مثلا ہارٹ پیشنٹ، فلاں چیز میں سالٹ کتنا ہے، میں بلڈ پریشر کا پیشنٹ۔ مولا کہتے ہیں تعجب ہے اس آدمی پر، اور یہ حدیث بتا رہی کہ ہیلتھ کانشیس ہونے کا کنسپٹ اسلام نے دیا ہے، اور مولا کے زمانے میں تھا۔ جب ہم اسلام سے دور ہوئے تو یہ چیزیں بھی ہم نے چھوڑ دی، لیکن مولا کہہ رہے اس میں خرابی نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ صحت کی وجہ سے ہر چیز کو، کھانے پینے کو دیکھتے ہو، مگر قیامت اور قبر کے عذاب کے ڈر سے کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال حلال سے بنا ہے کہ مال حرام سے بنا۔ سالٹ اگر آ گیا تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، مر جاؤ گے نا، موت بہت بڑی چیز۔ لیکن اگر سود کا پیسہ، ڈرگز کا پیسہ، شراب کا پیسہ، سگے بھائی کا حق مار کے جمع کیا ہوا پیسہ، ایسے لوگ بھی ہیں، بھائی بھائی کا حق مارتا، اولاد بڑی ہو کے والدین کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتی، وہ پیسے کا کھانا اگر کھایا تو خالی جان نہیں جائے گی، ایمان جائے گا، جس کے نتیجے میں ہمیشہ جہنم ملے گی۔ مولا کہتے ہیں حیرت و تعجب، ہیلتھ کی وجہ سے تو اپنے فوڈ کا اتنا خیال کرتے ہو، اور ہیلتھ کی وجہ سے اپنے فوڈ کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اب یہ حدیث اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک، مگر اس میں یہ بتا دیا کہ مومن کی آنکھ میں مولا ایک اسپیشل لینس دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہر چیز کو خالی ظاہری طور پہ نہ دیکھے، اس کے انر میں کیا چھپا ہوا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ اس مشہور حدیث میں سنتے اور پڑھتے ہیں، بہت ہی مشہور حدیث، اتنا کہ آلدو یہ حدیث حج کے بارے میں،
اور حاجیوں کو سنائی جاتی ہے، لیکن اتنی سمپل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ جو حج نہیں کر چکا ہے وہ بھی یہ حدیث سمجھ لیتا۔ حدیث کیا کہ عرفات کے میدان میں جب 5ویں امام ایک سال حج کے لیے اپنے صحابی ابو بصیر کے ساتھ گئے، اور اس سال کسی وجہ سے کراؤڈ بہت تھا، جیسے اس سال یہ کریڈٹ کرنچ کا آپ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس سال حاجیوں کی تعداد کم تھی، لیکن وہی بات جو میں نے پہلی مجلس میں کہی تھی، ہم پاکستان کے لوگ، ہم انڈیا کے لوگ، ہم ویسے ہی غریب، ویسے ہی ہمارے کون سے ہماری گردن پہ بہت زیادہ مورگیجز، مکان ہمارا اپنا ہوتا ہے، گاڑی ہماری اپنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہوتی تو اپنی، کریڈٹ کرنچ ہم پہ کوئی فرق نہیں ڈال رہا، فرق آپ پہ ڈال رہا۔ مکان نہ چھن جائے، گاڑی نہ چلی جائے، جو آپ نے لگزریز اپنے گھر میں رکھے وہ نہ چھن جائے۔ تو اس سال حاجی کم تھے کریڈٹ کرنچ کی وجہ سے، مگر انڈیا سے کم نہیں تھے، پاکستان سے کم نہیں تھے، بنگلہ دیش سے کم نہیں تھے، یورپ سے کم تھے اور امریکہ سے کم تھے۔ یہی اسلام کا میسج۔ لیکن آج کا ٹاپک یہ نہیں، حاجی کم تھے، لیکن کبھی کبھار حاجی بہت ہوتے ہیں، اسپیشلی جب حج جمعے کو آ جائے۔ ابو بصیر نے دیکھا وہ ریگولر ہر سال حج پہ آتے ہیں، نئے حاجی نہیں۔ کہا مولا اس سال کتنے حاجی؟ کیا جواب تھا امام کا؟ کیا تھا؟ امام نے کہا ابو بصیر یہ کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ دو کہ اس سال تو حاجی سب سے کم ہیں، شور مچانے والے زیادہ۔ کس کو امام کہہ رہے ہیں شور مچانا؟ لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے، خالی شور مچا رہے ہیں۔ ابو بصیر کسی معمولی صحابی کا نام نہیں ہے، ان 6 صحابیوں میں سے ایک ہے جن کے لیے امام کی حدیث کے الفاظ اتنے اسٹرانگ، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے امام کی۔ لولا امثال ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، فرماتے ہیں اگر ہماری ہیلپ کرنے کو ابو بصیر کے اسٹیٹس والے صحابی نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ جاتے، امامت کی ساری محنتیں ویسٹ ہو جاتی۔ ایک امام معصوم غیر معصوم کو یہ کریڈٹ دے، یاد رکھیے گا۔ امام بہت غیرت مند ہے، ہم ذرا سے امام کی خدمت کرتے ہیں وہاں سے اتنا ریوارڈ ملتا، یہ آپ جو آ کے صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس کا کتنا ریوارڈ آپ کو امام کی طرف سے مل رہا۔ تھوڑی سی بات میں کل کروں گا کیونکہ کل باب الحوائج کی مجلس، لیکن ابو بصیر نے اتنی سروس دی تو امام نے اس طرح سے ابو بصیر کو اوپن پبلک کے اندر پریس کیا، اور ایسی ورڈنگ کے ساتھ۔ وہ صحابی کہہ رہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ مومن ہوں، امام کی بات مان رہا ہوں، لیکن مغز یا عقل یا قبول نہیں کر رہا اس بات کو۔ امام نے کہا دکھا دوں؟ یہ کہے کہ امام نے ہاتھ رکھا تو کیا نظر آیا؟ عرفات کے میدان میں جہاں 3 ملین حاجی ہوتے ہیں، سارا جانوروں سے بھرا ہوا، کہیں شیر، کہیں چیتا، کہیں ہاتھی، کہیں لومڑی، کہیں گیدڑ، کہیں بندر، کہیں کتا، کہیں سور، 500 میں کوئی ایک آدمی ابو بصیر کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک اسپیشل لینس، مومن کی آنکھ میں ایک اسپیشل لینس ہونا چاہیے، اسے پتا تو چلے احرام پہن کے جو آیا ہے لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، استغفر اللہ ربی واتوبو کہہ رہا ہے، یہ انسان بن کے کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بندر چھپا، کوئی کتا اس کے اندر ہے، کوئی سور اس کے اندر۔ ہم کہیں گے جی انسان تو سارے کے سارے عزت والے، اپنے کیریکٹر سے آدمی گرتا ہے، تو یہ تو سارے مسلمان تھے جو حج پر آئے، ان کو امام نے کہہ دیا اس کے اندر جانور۔ مومن کی اتنی آنکھ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پرابلم آپ کے لیے کیا ہوگا؟ دجال۔ دجال جب آئے گا نا وہ کریڈٹ کرنچ کا زمانہ ہوگا۔ دیکھیے ساری باتیں حدیثوں میں کیسی آئیں، کریڈٹ کرنچ کا زمانہ ہوگا، لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہوگی، اور دجال روٹی کے ذریعے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرے گا، اور اپنی جنت بھی لائے گا جو ایکچول جہنم ہوگی، دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی، کہے گا میری بات مانو تو میں اپنی جنت میں انٹر کروں۔ جب اندر چلے جائیں گے جنت سمجھ کے تو پھنس جائیں گے، پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ، وہ اندر جا کے جہنم بنے گی۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے، شادی کے رات جو دلہن بڑی خوبصورت لگتی ہے، اگلے دن جب اس کا میک اپ اترتا، عورتیں کہیں گے مولانا ہمارے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ اس لیے کہ مرد تو سامنے بیٹھے، ذرا ان کے اگینسٹ بولوں تو ایسا گھورنے لگتے ہیں۔
میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے والا. لیکن بہرحال سامنے کی جنت. یہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی سمجھدار، عام آدمی نہیں. وہ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ ایسٹ افریقہ میں ہم کتنے اچھے تھے، یہاں پہ آ کے ایسا پھنس گیا اولاد ہاتھ سے نکل گئی. کم از کم اولاد تو ہماری تھی، لیکن اب ٹائم نہیں ہے تو 9 بجنے والے ہیں اور مصائب کی منزل قریب آ رہی ہے، تو بات کو شارٹ کرو. اگر آپ نے اپنی آنکھ میں اسپیشل لینس فٹ نہیں کرایا اور اسی طرح چیزوں کو دیکھنے لگے جیسے عام لوگ دیکھتے ہیں، تو دجال جنت لائے گا، آپ بھی اس کو جنت سمجھ لیں گے، اور وہ اپنے ساتھ جہنم لائے گا، تھریٹ کرے گا اگر میری بات نہیں مانی تو جہنم میں ڈالتا ہوں. وہ جہنم اندر جا کے جنت. مومن کو اتنا ہے، کھانا سامنے آیا، سالٹ اور شوگر اور فیٹ اور سیچوریٹڈ فیٹ یہ سب بعد میں دیکھے، حلال ہے کہ حرام یہ پہلے چیک کر. احرام پہنے ہوئے بھی اگر اسے حاجی نظر آ جائے تو اس کی زبان پہ استغفر اللہ لبیک بعد میں سنے، پہلے اس کے انر میں جا کے دیکھے کوئی جانور تو نہیں چھپا ہوا ہے. جب کیریکٹر کی خرابی صحیح عقیدے والے کو جانور بنا دیتی، تو جس کا عقیدہ ہی خراب ہو اور بدترین عقیدہ ہو، یہ کہہ دینا کہ چونکہ انسان ہے اس لیے وہ نجس نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں نا، ہر بات کو دیکھنے کے 2 اینگل ہوتے ہیں. ادھر سے دیکھیے تو بات اچھی لگتی، مگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے. ہمارے جو بڑے بڑے عرفانی علماء، وہ آج بھی ان کے سامنے کوئی آدمی آ جاتا فوراً 1 منٹ میں جج کر لیتے، یہ مومن بن کے آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک کتا چھپا ہوا ہے، گریڈی، لالچی. تربیت اولاد میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، خبردار کبھی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. اس میں خالی وہ لوگ نہیں آتے جو اس لیے اپنی اولاد کا ایبورشن کراتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کریں گے. آئی ایم پریٹی شور کہ یہ آیت کینیڈا، یو کے، سویڈن اور آسٹریلیا والوں کو کے لیے نہیں، اس سینس میں کہ وہاں ہمارے ہاں تو جتنی زیادہ اولاد ہوتی اتنا زیادہ چائلڈ بینیفٹ ملتا، جتنا زیادہ چائلڈ بینیفٹ ملتا اتنے آرام سے لوگ رہتے ہیں. انگلینڈ کا سسٹم بھی وہی ہوگا، کیونکہ بہرحال آسٹریلیا اصل میں تو انگلینڈ کی کالونی تھا اور ابھی بھی ہے. جو آپ کی ملکہ وہ ہماری ملکہ. ہمارے یہاں تو ایک بچہ آج پیدا کرو تو تقریباً $7,000 $3,500 پاؤنڈ خالی بچہ پیدا کرنے پہ اسی وقت ملتا ہے. پھر اس کا بینیفٹ تو الگ ہے جو ہر فورٹ نائٹلی آتا. تو عام طور پہ جو ہمارے مومنین ہیں، جب میں نیا گیا پوچھتا تھا بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا؟ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ہم آپٹیشین، پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ہم فارمیسسٹ، ہم ڈاکٹر، ہم انجینئر. وہاں ہم پوچھتے رہے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہ مولانا ہم بچے پیدا کر رہے ہیں. جتنے بچے ہوں گے اتنا گھر آسانی سے. یہ آیت ان کے لیے تو نہیں ہوئی. غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا. قرآن یونیورسل میسج ہے ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے. ہمارے لیے یہ آیت اسی سینس میں بنی جو کل میں نے بتایا تھا. یعنی غربت کا ڈر کیا؟ اولاد کو پروفیشنل بنانا، اس کا دنیا کا کیریئر بنا دینا. اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری نہ ہوئی تو آگے چل کر وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہی غربت کا ڈر ہو گیا نا، وہی پیسے کم ہونے کا ڈر ہو گیا نا. اس کے لیے اولاد کو قتل کیا جا رہا. گردن پہ چھری نہیں پھیری جا رہی ہے. دیکھیے کبھی لفظ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کا امپلیمنٹ الگ طریقے سے ہوتا. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ، اردو ممبر کی تاریخ کے بہت بڑے خطیب اور انڈیا اور پاکستان کے اتنے بڑے عالم کہ ایون حوزہ علمیہ نجف ان کی رسپیکٹ کرتا تھا. بڑے بڑے علماء انڈیا پاکستان میں گزرے جن کا احترام ہمارے مراجع کرتے تھے. وہی میں نے کہا کہ لیک آف نالج. وہ ایک جملہ کہتے ہیں، مصائب کا جملہ ہے، اگرچہ میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں. ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ بات بہت فیمس ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہوئے اور زینب بچ گئی. فرماتے ہیں نہیں، کربلا میں حسین بھی ذبح ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئی. اس لیے کہ اسلام میں ورڈ ایک ہے، ٹرم ایک ہے، ذبح ہونا، لیکن اس کا طریقہ الگ الگ ہے. جانور کا ذبح یہ ہے کہ اس کے گلے کو کاٹو، اونٹ کا ذبح یہ ہے کہ اس کی گردن میں نیزہ ڈالو،
اور مچھلی کا ذبح یہ ہے کہ اسے پانی سے نکال لو، کوئی چھری نہیں استعمال کرنا۔ مولا کے زمانے میں جو ایک آدمی آیا کہ میں تو بغیر ذبح کے کھاتا ہوں، سب نے کہا اسے پنش کریں گے، یہ حرام کھاتا ہے۔ مولا نے کہا یہ مچھلی کی بات کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، بہت مشہور روایت۔ مچھلی کا ذبح یہ نہیں ہے کہ چھری سے کاٹو، پانی سے نکالو، باہر آ کے تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ تو فرماتے ہیں حسین بھی ذبح ہوئے اور زینب بھی ذبح ہوئے۔ حسین کا ذبح یہ تھا کہ شمر کا خنجر چلا، اور زینب کا ذبح تھا زینب کی چادر چھینی، اب زینب اس طرح تڑپ رہی ہے جیسے پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپ رہی۔ زینب کے لیے گلے پہ چھری چل جائے وہ آسان ہے، مگر سر کی چادر چھن جائے یہ زیادہ مشکل۔ اسی طرح قتل اولاد، حجر ابن عدی کی طرح سے، ایک ہے گلے پہ چھری چلانا اولاد کی، ایک ہے اولاد کو زندہ سلامت رکھنا۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ہمارا بیٹا لائر بن گیا، ہمارا بیٹا فارمیسسٹ بن گیا، ہمارا بیٹا آپٹیشین بن گیا، ہمارا بیٹا اکاؤنٹنٹ بن گیا، اور یہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے عیش و آرام اللہ نے مومن کے لیے پیدا کیے، لیکن پہلی چیز یہ کہ اس کا ایمان بچنا چاہیے، جہاں پہ دونوں کو آپ جمع کر کے چل سکیں، اسے اچھی دینی ٹریننگ بھی دیں اور اسے آپ اچھی کوئی پروفیشنل ڈگری بھی دلوائیں، سب سے اچھا مومن کے لیے یہی۔ لیکن اگر کمپرومائز کرنا پڑے، دونوں میں کہیں ٹکراؤ ہو جائے، یا یہ لو یا وہ لو، تو آخرت کو لو اور دنیا کو چھوڑو۔ تو آپ نے کہا جی بھائی اگر اس نے نمازی اور روزے دار بن گیا تو کیسے اپنے بیوی بچوں کو سپورٹ کرے گا؟ یہ وہی غربت کا خوف ہو گیا نا۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اتنی امپورٹنس ہے اس بات کی، اگر آپ اپنے بچے کو ریلیجن دیتے ہیں، کہ خالی زبان سے امام نے نہیں کہا، امام نے اس کی امپورٹنس بتائی ہے، طریقہ ہوتا ہے بتانے کا۔ انگلینڈ میں آج کل ایک ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے، بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، لیکن بہت ہی شارٹ ٹائم ہے کیونکہ اب مصائب کا وقت آ چکا ہے، بہت سینسیٹیو ایشو۔ ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے، اور یہ لندن میں زیادہ، وہ یہ کہ یہ علماء اور ذاکرین جو ایک مجلس پڑھتے ہیں، کسی کو 200 پاؤنڈ ہم ہدیہ دیتے ہیں، کسی کو 150 پاؤنڈ دیتے ہیں، کسی کو 100 پاؤنڈ۔ وائی؟ اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنا تو میں بھی پر آور چارج نہیں کرتا ہوں۔ باقاعدہ یہ میرے سامنے بحث ہوئی، یہ کہاں سے آ گیا کہ مجھ سے زیادہ اس کے چارجز؟ میکینک کہہ رہا ہے اتنا تو میں بھی نہیں لیتا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اتنا تو میں بھی نہیں لیتا ہوں، جو میری فیس ہے یہ اس کو کہاں سے آپ نے 200 پاؤنڈ دیے؟ دیکھیے عجیب حدیث ہے ہمارے پاس، جس میں مولا خالی ریلیجس ایجوکیشن والے کو گفٹ نہیں دے رہے ہیں، لاجک بتا رہے ہیں۔ بہت مشہور ہے، آپ نے ضرور یہ حدیث سنی ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ ایک عام مومن نے یہ حدیث نہ سنی ہو کہ ایک بار امام حسین نے اپنے بیٹے کے استاد کو بلایا۔ امام حسین کا ایک بیٹا مدینے کے سنڈے اسکول میں، یعنی اس مدرسے میں جا کے قرآن پڑھتا۔ مولا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا باہر کیوں جا رہا؟ کہا اس لیے تاکہ ماننے والوں کے سامنے ایک طریقہ، ایک سنت آئے، پتا چلے کہ اس مدرسے یا سنڈے اسکول کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اگر اپنی ساری اولادوں کو میں گھر کے اندر پڑھا لوں گا تو گھر کے باہر والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اولاد کو ریلیجس ایجوکیشن دلانا کتنی ضروری ہے۔ کوئی کام جو آپ پبلک کو دکھا کے شو آف کے لیے کریں وہ حرام، لیکن کبھی پبلک کو انکریجمنٹ دینے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پبلک کو دکھا کے ایک کام کریں۔ یہ بات کا ٹاپک ہے، آج وقت نہیں، لیکن امام حسین نے اپنے ایک بیٹے کو سنڈے اسکول بھیجا اور استاد نے خالی الحمد کا سورہ اسے یاد کرایا ہے۔ الحمد کے سورے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یعنی نماز کی بیسک کنڈیشن۔ آقا نے اپنے گھر میں فنکشن کیا، باقاعدہ اس استاد کو چیف گیسٹ بنایا، امام کے ہوتے ہوئے امام کے گھر میں چیف گیسٹ قرآن کا ٹیچر بنا، اور پھر آقا نے اسے 1000 دینار دیے، جو اسلام میں بلڈ منی ہے۔ اگر بائی مسٹیک ہماری گاڑی سے کوئی مومن مر جائے بائی مسٹیک تو ہمیں پنشمنٹ تو نہیں ملے گی، لیکن بلڈ منی ہمیں اس کے گھر والوں کو دینا ہے، وہ 1000 دینار وہ دیے۔ 100 کپڑوں کے جوڑے دیے ہیں، اور حکم دیا کہ اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا جائے۔ ویسٹیج آف منی۔ لوگوں نے کریٹیسائز کیا، مولا ایک الحمد کا سورہ ہی تو پڑھایا ہے، اتنا آپ نے اس کو اس کے بدلے ریوارڈ دیا۔
امام ریزن بتا رہے، مین چیز ریزن کو دیکھیے گا. امام نے کہا اس لیے یہ سب دے کر کہا پھر بھی میں نے اس کو کم دیا ہے، اس نے مجھے زیادہ دیا. میں نے جو اسے دیا یہ دنیا کی چیز ہے جو 5 سال 10 سال میں ختم ہو جائے گی نا، اور کریڈٹ کرنچ آ گیا تو 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، ہے نا. اور اس نے جو چیز میرے بچے کو دی ہے یہ پوری قبر بچے کے کام آئے گی، پورے قیامت بچے کے کام آئے گی، پورے صراط میں بچے کے کام آئے گی. یہی چیز اس کو جنت میں لے جانے والی. آپٹیشین کی ڈگری 50 سال تک بچے کے کام آئے گی. مجمع میں بہت آپٹیشین بیٹھے ہیں، یعنی ان سے میں معذرت کے ساتھ یہی ایک لفظ میری زبان پہ زیادہ چڑھ گیا. جو ڈاکٹر آپ نے بچے کو اس کی ڈگری دلوائی ہے یہ اس کے 60 سال کام آئے گی. لائر جو بن گیا ہے وہ بچہ 50 سال کا فائدہ. ضروری ہے یہ چیزیں بھی. شیعہ قوم بھکاریوں کی یا بھکمنگوں کی قوم نہیں ہوگی، ویل ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہوں گے، لیکن جو سنڈے اسکول میں وہ سیکھے گا اور جو آپ اپنے گھر میں سکھائیں گے، اصل چیز گھر وہ ہمیشہ اس کے کام آئے گی. وہ 50 سال کے لیے نہیں ہے، وہ پوری قبر میں. جب قبرستان جائیے گا، نیکسٹ سنڈے کو مجلس ہے، قبر کا ہر مردہ گواہی دے گا. جو ہماری آپریشن کی ڈگری تھی، جو ہماری فارمیسی کی ڈگری تھی، جو ہماری لا کی ڈگری تھی، وہ یہاں کام نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ ہماری نماز کام آ رہی ہے، ہمارا روزہ کام آ رہا ہے، ہمارا رزق حلال کام آ رہا ہے، ہمارا واجبات کی پابندی کام آ رہا ہے، ہمارا حرام سے بچنا کام آ رہا ہے. اور خالی قبر نہیں، قیامت ایک دن 50,000 ایئر کے برابر ہے. قیامت اور پھر جنت. تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئی؟ یہ اسی لیے بتائی گئی کہ آپ خالی ٹریڈیشنل وے میں اپنے بچے کو گھر میں قرآن اور مدرسے میں دینیات نہیں پڑھوائیے. اس کی امپورٹنس سمجھیے، اس کا ریوارڈ سمجھیے، اس کی اہمیت سمجھیے. جب گھر کا ایسا ماحول ہوتا تو 13 برس کا بچہ بھی تڑپ رہا ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے. خود بچے کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. اور سلام ہو ہمارا حسن کے یتیم قاسم پر، اور سلام ہو ہمارا قاسم کی بیوہ ماں ام فروا پر. کربلا کے میدان میں اہل بیت کے گھرانے کی جتنی بیویوں نے اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے راہ خدا میں قربان کی، ان سب میں ام فروا کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے. مرد نہیں سمجھیں گے، عورت سمجھے گی. یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں یا وڈو ہو گئی ہیں. جوانی میں عورت بیوہ ہو جائے اور ایک ہی اس کی اولاد، وہ اپنی ساری زندگی اس اولاد کی خاطر گزارتی، اور اب ایک ہی خیال، ایک ہی کنسیپٹ اس کے ذہن میں ہوتا، جلدی سے میرا بیٹا جوان ہو، میں اس کی شادی کروں اور اپنے ساری زندگی کے پرابلم کو بھول جاؤں. لیلا نے اکبر قربان کیا لیکن لیلا بیوہ نہیں تھی. رباب نے اصغر قربان کیا لیکن رباب کا سواگ سلامت. زینب نے انو محمد قربان کیے لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار تھے. ام فروا وہ کیس ہے کہ جوانی میں شوہر کو کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے تشت میں گرتا دیکھا، اور 1 سال کا قاسم گود میں. اور ام فروا کو اب تک وہ منظر یاد کہ میرا آقا اور مولا حسن مجتبی معاویہ کے دیے ہوئے زہر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، لیکن اس وقت بھی مجھے بلایا اور کہا کہ اے ام فروا، میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت ہی مشکل وقت آئے گا، میں ایک تعویذ دیتا ہوں، یہ حفاظت سے رکھنا. جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ تعویذ اس کے بازو پہ باندھ دینا، اور جب اس کی لائف کا سب سے مشکل مرحلہ آئے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لے. تعویذ باندھا جاتا ہے جان کی حفاظت کے لیے. ام فروا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ تعویذ کہاں یوز کرنا. 1.5 سال کا قاسم ماں کی گود میں، شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت میں گر رہا ہے. روتے ہوئے تعویذ سنبھالا، لیکن اب جب قاسم بڑے ہونے لگے، ام فروا قاسم کو دیکھتی ہیں اور ایک نئی زندگی ملتی ہے. میں نے تو بے بگی کے عالم میں جیسی زندگی گزاری،
یاد رکھیے کہ اگر اہل بیت جیسا گھرانہ ہو اور حسین جیسا ہیڈ آف دا فیملی ہو لیکن بیوہ ہونا عورت کے لیے ایک مسئلہ. اب ام فروا کی ساری امیدوں کا مرکز میرا قاسم بیٹا، یہ جوان ہوگا، اللہ اسے ہر مصیبت سے بچا، اللہ اسے ہر آفت سے بچا. اتنا خیال کرتی ہیں ام فروا قاسم کا، قاسم کو دھوپ نہ لگ جائے، قاسم بیمار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کبھی قاسم بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہو کبھی قاسم پیاسا رہ جائے. مرد نہیں سمجھ سکتے کسی بیوہ عورت سے جو جوانی میں بیوہ ہو. یہ پوچھی یہاں تک کہ کربلا آ گئی. اور اب دیکھیے ام فروا اور ادھر دیکھیے قاسم کو. عاشور کی رات اور آدھی رات کا وقت آ چکا. حسین نے مردوں کا الگ امتحان لے لیا، عورتوں کا الگ امتحان لے لیا. اور اب حسین آ کے مصلی بچھا کے اس مصلی پہ بیٹھ گئے جس پرپس کے لیے حسین نے ایک رات کو مانگا تھا. نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں. ایک بار دعا کرتے کرتے حسین کی آنکھیں بند ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگا کہ کوئی میرے رائٹ سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا کون بیٹھا. دیکھا میرے بھائی حسن کی نشانی، میرا یتیم بھتیجا قاسم. کہا بیٹا قاسم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھو. کہا چچا اماں ہی نے تو مجھے یہاں پہ بھجوایا ہے اور یہ کہہ کے بھجوایا ہے کہ قاسم بیٹا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، امتی گھر سے آئی ہے. ایسا نہ ہو کل کے جہاد میں تیر و تلوار دیکھ کے تو ڈر جائے اور تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو دنیا کہے کہ حسن کا یتیم پیچھے نہ ہٹتا، یہ ام فروا کے دودھ کی خرابی. بھائی اتنا پوچھ کے آ جاؤ آقا سے کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں ہے. قاسم کہتے ہیں چچا مجھے یہ بتا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. دیکھیں 13-14 سال کی ایج اتنی کم بھی نہیں کہ ہم کہیں قاسم کو یہی پتا نہیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں. حسین نے کہا یا بنیا پہلے تو یہ بتا کیفا عندک الموت، کل کی مرنے کی بات کر رہا ہے، موت کہتے کسے ہیں؟ کیا جواب دیا قاسم نے؟ پورا اسلام آ گیا کہ اعلی من الاصل، اللہ کے نام پہ جو موت ماری جائے وہ شہد سے زیادہ خوشگوار اور شیرین ہوتی ہے. لیکن چچا آپ نے یہ نہیں بتایا میرا نام ہے کہ نہیں. اب حسین قاسم کو دیکھتے. دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کتنا بڑا ہو جائے پھر بھی چھوٹا رہتا. ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے ماں پھر ہمیشہ بڑی رہتی. بڑی ایج کا آدمی بھی ماں کے پاس جا کے بچہ بن جاتا. اور ایک ہوتا ہے چھوٹے بھائی کا رشتہ. قاسم کو دیکھتے ہیں حسین کو اپنا بڑا بھائی حسن مجتبی یاد آ جاتا. ایک بار گلے سے لگا لیا، قاسم کے جسم کو سونگ رہے ہیں اور کہہ رہے قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن مجتبی کی خوشبو آ رہی. کاش میرا بھائی آج کربلا میں میرے ساتھ ہوتا اور دیکھتا اس کا حسین کس امتحان کو دے رہا. حسین کی بات بھی بالکل لاجیکل. حسن کو یاد کر رہے، پوری زندگی دونوں بھائیوں نے گزار. لیکن قاسم تو بے چین ہے نا. جب 3 مرتبہ سوال کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا چچا میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، تبھی تو آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. ایک بار حسین نے کہا قاسم تو اپنی بات کرتا، کل کے شہیدوں میں تو اصغر کا نام بھی شامل ہے. بھائی اتنا سننا. 13 سال کا شہزادہ جوش میں آ کے کھڑا ہو گیا. چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے اصغر کو شہید کرے گی؟ قاسم ہر مصیبت کے لیے تیار ہیں، فوج بے حیا ہمارے خیموں میں نہیں آنا چاہیے. حسین نے جواب دیا نہیں قاسم بیٹا، اصغر خیمے میں شہید نہیں ہوگا، تیرا چچا اپنی گود میں لے کے جائے گا اور اصغر مارا جائے گا. شاید حسین نے تفصیل اس لیے نہ بتائی کہ خالی یہ تصور کر کے کہ فوج بے حیا خیموں میں آ کے اصغر کو مارے قاسم سے برداشت نہیں ہو رہا. حسین کیسے بتائے بیٹا قاسم ارے یہ فوج تو اس طرح خیموں میں آئے گی، خیمے جلائے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، ارے تیری بہنوں اور پھوپھیوں کے کوڑے مارے جائیں گے. خوش قاسم واپس اپنے خیمے میں آیا.
کربلا کا شہید قاسم ایسا شہید جس کی 2-3 خصوصی مصائب ہیں، جن میں سے ایک بات، اب قاسم آیا اگلی دن صبح کا وقت ہو گئے، جہاد کربلا شروع ہوا، اور جہاد کربلا میں ہر شہید نے حسین کا پورا ساتھ دیا، مگر ایک مصیبت ایسی جس میں کربلا کے کسی شہید نے حسین کا ساتھ نہ دیا، خالی قاسم نے ساتھ دیا۔ ایک مصیبت، اور وہ یہ ہے کہ جب حسین مارے گئے تھے اور عمر سعد نے فوجیں تیار کی تھی کہ لاشیں پامال کرنا ہے نا، تو ہر سپاہی کا جاننے والا آ کے اپنا لاشا اٹھا لے جاتا، حر کی فوج اپنے سردار کا لاشا لے گئی، حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے حبیب کا لاشا لے گئے، ارے حتیٰ اکبر کا لاشا اٹھ گیا، آنا محمد کے لاشے اٹھ گئے، مگر ایک حسین کا لاشا تھا جس کے لیے کوئی نہ آیا، گھوڑوں تلے پامال ہوا نا، مگر کربلا میں یا حسین کا لاشا پامال ہوا ہے یا حسن کا یتیم قاسم۔ جسم کا پامال ہونا، فقط قاسم نے چچا کا ساتھ دیا، لیکن میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ with due respect ایک جملہ کہا کرتے تھے، قاسم نے لاشا پامال ہونے میں چچا کا ساتھ دیا۔ مولا گستاخی نہ ہو تو عرض کروں، مگر یہاں بھی ایک فرق ہے، آپ کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، حسن کا لال زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے۔ اور یہ لاشا کس حد تک پامال ہوا، بس ذرا شہادت قاسم کے بیان کا انتظار کر لیجئے۔ صبحوں سے لے کے دوپہر کا وقت آ گیا جب علی اکبر کا لاشا آ گیا، آن کا لاشا آ گیا، محمد کا لاشا آ گیا، ام فروہ نے قاسم کو بلایا، کہا قاسم کیا میری رات کی بات صحیح ہو رہی ہے؟ تیری ماں سیدانی نہیں ہے اس لیے تو میدان میں نہیں جانا چاہتا؟ ارے میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے، ارے میرے آقا کا 18 سال کا اکبر مارا گیا، تو اب تک کیوں زندہ؟ ہاتھ جوڑ، اماں چچا سے اجازت تو دلوا دے، میں بار بار جاتا ہوں۔ چچا ایک ہی بات کہتا ہے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کے مجھے بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ ایک بار ذرا دیکھیے، یہ ہے کربلا کی ماں۔ حسن مجتبیٰ نے کہا تھا جب میرا بیٹا بڑی مصیبت میں پڑے تو تعویذ کھولنا۔ ہم اور آپ کہیں گے مصیبت کس کا نام ہے؟ کسی ماں کے بیٹے کی زندگی کو خطرہ ہو۔ آج الٹی بات ہے، بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، فروہ کہتی ہے بیٹا اس سے بڑا اور کون سا مصیبت کا مرحلہ ہوگا، لا وہ تعویذ کھول۔ تعویذ کھولا، حسن مجتبیٰ کا خط تھا، بھیا حسین کربلا میں نہ ہوں گا، میری جانب سے میرا تحفہ قبول کر لے، میرے قاسم کو روکنا نہیں، یہ اپنے باپ کی جانب سے جا کے جہاد کرے گا۔ ام فروہ حسین کی بھاوج ہیں، مگر اتنی شرمیلی ہے کہ زندگی میں کبھی حسین سے بات نہیں کی۔ یہ تعویذ اور قاسم کا بازو پکڑ کے زینب کے پاس آتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے شہزادی بھئی یہ دیکھ لیجئے آپ کے بھیا کی وصیت ہے، میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے۔ حسین نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہائے میرا بھیا حسن مجتبیٰ، جا قاسم بیٹا اب میں تجھے نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کے قاسم کو مقتل میں بھیجا۔ کربلا کے سارے شہیدوں میں قاسم اکیلا شہید ہے۔ جب حسین بھیج رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کی قمیض پہنائی مگر گریبان کو پھاڑ دیا۔ ارے گریبان عام لباس میں نہیں پھاڑا جاتا، کفن کے اندر گریبان پھاڑا جاتا ہے۔ ابھی سے بتا دیا قاسم تیرا چچا تجھے کفن پہنا کے بھیج رہا۔ اور ایک بار قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا حسین نے، آپ نے آرام سے لفظ سن لیا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ اتنا کم سن تھا قاسم کہ گھوڑے پہ خود سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حسین جھکے، ایک بار بھتیجے کو گود میں لیا اور بھتیجے کو اپنی گود میں لے کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے مقتل چل رہے ہیں۔ زیادہ زحمت نہیں، فقط 2 جملے کہنا۔ اتنا چھوٹا ہے قاسم، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پیر رکابوں میں نہیں پہنچ پا رہے۔ کربلا کے 2 شہیدوں کے مصائب۔ عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ پیر رکاب میں نہیں ہوتے تھے، زمین تک آتے تھے۔ قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ رکاب میں پاؤں نہیں جاتے تھے، گھوڑے پہ سنبھل کے بیٹھے، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ لیکن کیا جہاد کیا حسن کے اس 13 سال کے لال نے، کیا جہاد کیا۔
بس ایک بات کہتا ہوں، جب قاسم گھوڑے سے گرے تھے اور حسین قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے تھے تو روایت یہ جھکے، قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک ہاتھ قاسم کے پیروں کے نیچے رکھا، قاسم کو لے کے آ رہے ہیں، قاسم کے پیر زمین پہ لکیر بناتے آ رہے ہیں، زمین پہ خط بنا رہے۔ کیوں عزاداروں؟ جو ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا، مرنے کے بعد اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ اس کے پیر زمین پہ لکیر بنا رہے؟ ہاں، یہ وہ گھوڑے ہیں جو گل بدن قاسم کے بدن پہ چلے ہیں۔ گھوڑے سے گرا، آواز دی، یا مادرکنی، آئیے چچا میری مدد کیجئے۔ حسین ایک بار جھپٹے، فوجی آدھا بھاگی، حسین قریب گئے۔ بس روایت کے ایک جملہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حسین قریب گئے، قاسم بیٹا میں آ گیا ہوں۔ قاسم نے آنکھ کھولی، عجیب جملہ کہا، میرا بابا، میرا سلام لیجئے، آپ میرے سرانے آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ ارے حسین آئے ہیں، کیا قاسم موت کے قریب آ کے بھول گئے یہ چچا نہیں ہے، یہ چچا ہے، باپ نہیں ہے؟ نہیں، قاسم نے کہا بابا آپ آ گئے، میرا سلام لیجئے۔ بات کیا تھی؟ ادھر خیمے سے حسین چلے، ادھر جنت البقیع سے حسن مصطفیٰ چلے۔ اے میرے لال قاسم گھبرانا نہیں، ارے تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے۔ حسن قاسم کے سرانے پہنچے، ادھر سے تابوت آ رہا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، اس گل بدن کا ماتم کریں جس کا بدن ایسا پامال ہوا کہ زمین پہ خط بناتا جا۔